اگر حالت ہے تو وہ حالت سجدہ ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت۔ اور آپ اندازہ لگائیں، فجر کی نماز میں آپ آئے، آپ نے 4 رکعتیں ادا کی تو اللہ نے آپ کو کتنی مرتبہ سجدہ عطا فرمایا، کتنی مرتبہ سجدے میں آپ گئے۔ آپ 2 منٹ رکے، 4 منٹ رکے، 1 منٹ رکے، تسبیحات پڑھی، سجدے کی، سر سجدے میں رکھا۔ وہ لمحہ مومن کی معراج کا لمحہ ہوتا ہے جس لمحے اس کا سر سجدے میں اپنے رب کے آگے پڑا ہوا۔ پھر آپ ظہر میں آ جائیں، پھر آپ عصر میں آ جائیں، پھر آپ مغرب میں آ جائیں، پھر آپ عشاء میں آ جائیں۔ 24 گھنٹے آپ سجدوں کی گنتی کریں کہ اللہ نے 5 نمازوں میں کتنے سجدے رکھے ہیں، اور ہر سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو اس کا کتنا کرم ہے کہ جو 24 گھنٹے میں اپنے محبوب کے غلاموں کو اتنی مرتبہ اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے محل کے باہر بندہ کھڑا ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، میں بادشاہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ اگر کسی کو بادشاہ اپنے پاس بلا لے تو اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہتی کہ مجھے دیوان خاص میں بلایا گیا، جہاں صدر صاحب خود بیٹھے تھے اس مقام پر مجھے بلا کے ملاقات میرے ساتھ کی گئی۔ تو اگر زندگی میں 1 مرتبہ بادشاہ ملے تو بندہ کپڑوں میں سماتا نہیں ہے کہ میں بادشاہ سے خاص اس کے دفتر میں، اس کے کمرے میں ملاقات کر کے آیا ہوں۔ تو یہ تو دنیا کے ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ مالک الملک اللہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، اور سب کو بادشاہیاں دینے والا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ملک اس کا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملک عطا فرماتا ہے۔ تو جو اصل حقیقی مالک ہے، اب اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کوئی بادشاہ بنا، اس نے آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے یا 2 منٹ کے لیے اپنے پاس بلا کے ملاقات کی، آپ اتنے خوش ہیں تو اس کی عطا پہ قربان جائیں جو 24 گھنٹے آپ کو اتنی مرتبہ اپنے قرب خاص سے نوازیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتا رہ، لگاتار اپنے مالک کی پوجا کر، انقطاع نہ آئے، اکتا نہ جائے، راستے سے ہٹ نہ جائے، لگاتار اپنے مالک کی عبادت میں لگا رہ، حتیٰ کہ اسی حالت میں تجھے موت آ جائے۔ یعنی جب آخری سانسیں بھی تیری نکلیں تو ان آخری سانسوں میں بھی تو اپنے مالک کی عبادت میں مصروف ہے۔ بندہ مومن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ آخری سانسیں بھی اس کی عبادت میں قربان ہوں۔ یہ صوفیاء نے ہمیں رستہ بتایا رسول اللہ کے دروازے سے خیرات لے کے، کہ جو ہمہ وقت ذکر کے عادی ہیں۔ ایک ہے جز وقتی ذکر کرنا، نماز کی حالت میں بیٹھو، نماز کی حالت میں نماز ادا کرتے ہوئے، ایک ہے جز وقتی ذکر کرنا، اور ایک ہے ہمہ وقتی ذکر کرنا۔ ہمہ وقتی ذکر یہ ہے کہ لگاتار اس کریم کا ذکر کیا جائے۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جز وقتی یہ ہے کہ فجر کے ٹائم میں نماز میں ذکر ہو گیا، اس کے بعد زبان بھی خاموش ہے، دھیان بھی خاموش ہے، شعور کی دنیا بھی اللہ کی یاد سے خالی ہے،
اور اسی طرح قلب کی حالت بھی غافل ہے تو وہ جز وقتی ذکر ہوا فرض ادا ہو گیا، درمیانی حالت جو ہے اس میں غفلت طاری رہی۔ مگر جو فقیر ہے اللہ کا ذاکر ہے وہ نماز میں بھی ذاکر ہوتا ہے اور نماز کے باہر بھی ذاکر ہوتا ہے، اس کا ہمہ وقت ذکر ہوتا ہے۔ ہمہ وقت ذاکر ہونا یہ اللہ کے خاص بندوں کا طریقہ چلا، اور فرمایا ان کو ذکر اتنا پسند ہوتا ہے، اتنا پسند ہوتا ہے۔ اب جس بندے کی پریکٹس جیسے ہوتی ہے وہ خواب میں بھی وہی کچھ بولتا رہتا ہے، یعنی جو بندہ ویسے بولے رات خواب میں بھی وہی کچھ بولتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے میں لوگ کہتے تھے جب صدر سے راجہ بازار سلوکیاں چلتی تھی تو کچھ لوگ سارا دن راجہ بازار کی آوازیں لگاتے تھے، رات کو سو جاتے، رات کو سوتے میں بھی راجہ بازار ہی۔ اب سارا دن جو راجہ بازار کہا تو ایسی وہ پریکٹس ہوئی اور ایسا منہ پہ چڑھا اور ایسا دماغ پہ اس کا اثر ہوا کہ بندہ سویا ہوا ہے لیکن دن بھر جو وہ کہتا رہا راجہ بازار تو وہ سویا حالت میں بھی راجہ بازار ہی کہہ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے جو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا بولتا ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا رہا کہ راجہ بازار تو سونے کی حالت میں بھی اس کے منہ سے وہی نکل رہا ہے، اور ایک بندہ دن میں بھی اللہ اللہ کرتا رہا تو سونے کی حالت میں بھی اس کے منہ سے اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی پوجا کر، اپنے مالک کو پوچھ، حتیٰ کہ اسی حالت میں تجھے موت آ جائے، موت آ جائے۔ کتنی حسین موت ہے کہ اس کی یاد میں بندہ ہو اور موت آ جائے، سجدے میں ہو اور موت آ جائے، رکوع میں ہو اور موت آ جائے، اس کے سامنے حاضر ہو اور موت آ جائے، اس کا کیا کہنا جس کی سانسیں محبوب کے قدموں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں تشریف لے گئے، حضور کے غلام تھے صحابی، وہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں اب ان کو یہ محسوس ہوا کہ بس میری سانسیں ٹوٹنے والی ہیں، اکھڑنے والی ہیں۔ جہاں پر تھے وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا فاصلے پر تشریف فرما تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا، بازوؤں کے اوپر چلنا، کونیوں کے بل چلنا شروع کر دیا کہ میری سانسیں ٹوٹے تو میرے محبوب کے قدموں پہ میرا سر۔ اب زخم بھی ہے، خون بھی رس رہا ہے، اور تمنا یہ ہے کہ میری آخری سانسیں وہاں جا کے ٹوٹے۔ قریب پہنچ گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں ان کا آخری لمحہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر قوت کو مجتمع کیا اور ساری قوت اکٹھی کر کے خوب اچھی طریقے سے کونیوں پہ زور دے کے جمپ لگایا، اور آخری قوت استعمال کر کے جمپ لگا کے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھا اور روح قربان۔ اب پہنچ گئے منزل پہ پہنچ گئے، روح نکلی۔ جس حالت میں بھی ہوتے مصطفیٰ کے صحابی تھے، وہ کیا بات ہے ان کی دنیا سے جانے کی، لیکن اس کا کیا کہنا جس کی آخری سانسیں محبوب کے قدموں پہ قربان ہو۔ اب دیکھیں بھائی، جو رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہوا وہ قسمت کا سکندر ٹھہرا، جسے آخری مرتبہ آخری سانسوں میں مصطفیٰ کے قدمین شریفین مل گئے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سرکار کے قدمین شریفین میں پہنچا تو اس کا خوشی کا یہ عالم ہے، اور جو آخری لمحے اپنے مالک کے دروازے پہ جھکا ہوا۔ کئی خوش نصیبوں کی موت نماز میں ہوئی، کئی خوش نصیبوں کی موت نماز کی حالت میں
سر سجدے میں رکھا، ایک دو مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ، بس دوسری مرتبہ کہنے کے ساتھ ہی روح اللہ کے نام پہ قربان ہو۔ اب فرمایا جیسا کوئی مرے گا قیامت کے دن ویسے اٹھایا جائے گا، جس حالت میں جو مرا ہے قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو کتنا وہ خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، بندہ مومن اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنے مالک کے قریب ہوتا ہے نماز میں، سجدے کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرتا رہے، مجھے یاد کرتا رہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں تجھے موت آ جائے۔ رمضان شریف نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے مالک کا نام کیسے لینا ہے۔ پیاسا رہ کے بھی آپ نے اللہ کا نام لیا، بھوکا رہ کے بھی آپ نے اللہ کا نام لیا، دھوپ میں بھی آپ چل کے آئے مسجد تک، آپ نے اللہ کا نام لیا، مشکل حالات میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو ماہ رمضان شریف نے ہماری تربیت کی ہے کہ رمضان شریف میں بھوکے رہ کے نماز پڑھنے والوں، باقی 11 مہینے کھاؤ پیو اور مالک کو سجدہ کرو۔ ماہ رمضان شریف میں بھوکا رہ کے بھی سجدہ کرتا رہا اور رمضان شریف کے علاوہ کھا پی کے بھی سجدہ نہ کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ رب کوئی تبدیل تو نہیں ہوا، اللہ بدل تو نہیں گیا، وہی ہے اور وہ اسی نے ہونا ہے اور وہی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ذو الجلال ہے والاکرام ہے، وہی ہے، بس وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا، وہی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پٹنی رحمت اللہ علیہ، وہ آخر میں آخری لمحہ جب تھا تو یہ کلام آپ نے پڑھا اور آج تک دربارشی میں پڑھا جاتا ہے، منیم واللہ یارا منیم، منیم واللہ یارا منیم، کہ اللہ کی قسم ہے میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، منیم واللہ یارا منیم، میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم ہے میں نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ فقیر اپنی نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، وہی ہے جس کا ساری کائنات میں راج ہے۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ منیم واللہ یارا منیم، سر سرم تنیم، فرماتے ہیں کہ میں اس کے بھیدوں میں سے بھید ہوں، صرف مجھے تن میں نہ دے کہ میں تن میں ہوں، میں اس کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہوں، میں نہیں ہوں، وہ خود ہے، اسی کا جلوہ ہے اور وہی ہے، اسی نے رہنا ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر جی نے ایک مرتبہ شعر پڑھا تھا کہ رہنا ہے اس کو ما سوا حالق ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہاں ٹینچ بیٹا میں حضرت صاحب تشریف لائے تھے تو ایک مدرسے کا افتتاح تھا سنگ بنیاد، اس پہ حضرت صاحب نے سنگ بنیاد رکھا اور کسی نے کہا جی آپ ہمیں اس موقع پہ کچھ سنائیں، تو سنگ بنیاد رکھ کے پیر صاحب نے اس وقت یہ ربائی پڑھی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے آج ابھی اچانک یاد آ گئی ہے۔ تو اسی مضمون کو پیر جی نے بیان کیا تھا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ رہنا ہے اس کو، اللہ کو رہنا ہے اس کو، ما سوا حالق ہے، یہ راز اجاں ہے اس پہ جو سالک ہے، جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، جو سالک ہے، جو اللہ کے راستے میں چلنے والا فقیر
ہے اس کو یہ راز پتا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں بچے گا، باقی صرف اللہ کا نام رہ جائے گا۔ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، بچے گا باقی رہے گا تو صرف اللہ کا وجہ کریم اور اللہ کا نام رہنا ہے اس کو، ما سوا حالق ہے، یہ راز عیاں ہے اس پہ جو سالک ہے۔ تو چونکہ سنگ بنیاد رکھا تو اگلا جو شعر تھا وہ یہ تھا کہ آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا، آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا، انجام کا غم نہیں خدا مالک ہے۔ آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا، انجام کا غم نہیں خدا مالک ہے۔ تو اس لیے اب یہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ بھی، نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دادا بھی اور مرشد بھی، آپ فرماتے تھے میری ساری تربیت میرے دادا نے کی ہے۔ بابو جی کی تصویر بھی تھے، بابو جی کے مرید بھی تھے، بابو جی کے پوتے بھی تھے، بابو جی نے یہ آپ کو سکھایا تھا۔ تو بابو جی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے سنیوں کو، مریدوں کو فرماتے تھے اپنا تعلق باقی سے جوڑ کے رکھو، یبقا اللہ ہے۔ فرمایا جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے، وابستہ رہتا ہے۔ فرمایا تو فانی ہے اے بندے، اے انسان تو فانی ہے، اپنا تعلق باقی سے جوڑ کے رکھ، وہ باقی تجھے فانی نہیں ہونے دے گا، اپنی صفت کی برکت سے تجھے بھی بقا عطا فرما۔ تو اپنی حیثیت سے فانی ہے، اگر تو اس کا بن کے رہا تو وہ باقی تجھے فنا نہیں ہونے دے گا، تجھے بھی بقا کی برکتیں عطا فرما۔ تو نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ نماز صرف رمضان شریف تک نہیں ہے، فرمایا اپنے رب کی پوجا کرتا رہ حتیٰ کہ اسی حالت میں تجھے موت آئے، یعنی موت آئے تو تجھے اللہ کے دروازے سے اٹھائے، یعنی سجدے کی حالت سے اٹھائے، موت کے علاوہ کوئی چیز تجھے اللہ کے در سے دور نہ کرے۔ نماز جن لوگوں کو اس کی لذت حاصل ہوئی وہ کہتے تھے ہمیں سب سے زیادہ لطف آتا ہے تو نماز کی عادت۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم، ایک جنگ میں آپ کی پنڈلی میں تیر لگا اور اتنا سخت تیر لگا کہ بالکل گوشت کے اندر پھونک گیا۔ اب جو ہی تیر نکالنا چاہتے ہیں تو خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہت کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ تو کسی نے کہا کہ اس وقت حضرت کو تکلیف ہوگی، انتظار کرو، نماز کا وقت آنے دو۔ جب مولا علی نماز میں کھڑے ہوں گے اس وقت ہم علی کی پنڈلی سے تیر نکالیں۔ اب جب مولا کائنات مولا علی پاک اس حالت میں، نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے آپ کی پنڈلی سے تیر زور سے کھینچ کے نکال لیا، آپ کو مطلقاً پتہ بھی نہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد محسوس کیا کہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ پنڈلی کا تیر جو تھا وہ ہم نے نماز کی حالت میں نکال لیا۔ فرمایا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے مجھے تو مطلقاً پتہ نہیں۔ یعنی محویت کا یہ عالم ہے۔ اب دیکھیں ذرا، عام حالت میں جسم میں سے تیر کو ہاتھ لگائیں درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا چیز تھی؟ حضرت مولا کائنات صرف جسمانی طور پر حاضر نہیں ہوتے تھے، جب وہ نماز میں آئے تو علی کا جسم بھی اللہ کے حوالے ہو گیا۔